بدلا میری وفا کا یہ اچھا دیا مجھے. دل غم زدہ ہر ستم بھول جا, دامن کو پھیلاؤں میں کیوں کوئی دعا مانگوں. پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام درفن کا تھا, جو 1957 سے لے کر 1966 تک ایک کامیاب اور صف اول کا فلمی ہیرو ثابت ہوا تھا. اس نے کم فلموں میں کام کیا لیکن جو کیا بہت خوب کیا, اور فلم بینوں میں ایک چوٹی کے ہیرو کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. اٹھا لے آپ ہی خنجر اٹھا لے آپ ہی خنجر اٹھا لے. کیا تھی کہ یہ انجام ہوگا دل لگانے کا. مہکی ہے فضا, رات ہے تنہائی ہے. 1950 میں بننے والی ہدایت کار حیدر شاہ کی اردو فلم امانت سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والے درپن کا اصل نام سید عشرت عباس تھا, جو سید موسیٰ رضا یعنی سنتوش کمار کا چھوٹا بھائی تھا. اپنی پہلی دونوں فلموں میں درپن نے اپنے اصل نام عشرت عباس کے ساتھ کام کیا تھا. درپن کی دوسری فلم بلو 1951 تھی, جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اردو اور پنجابی میں بنائی گئی تھی. اس فلم میں اس کی ہیروئن نجمہ تھی, جو بعد میں پاکستان کے سب سے بڑے فلم اسٹوڈیو باری اسٹوڈیو کے مالک باری ملک کی پہلی بیوی بنی, جبکہ دوسری بیوی سلونی تھی. ڈھونڈتی تھی نظریں وہی آج روبرو ہیں, نہ بھلا سکوں گا تجھ کو تیرا پیار زندگی. 1953 میں درفن کا نام ہدایت کار لقمان کی کامیاب فلم محبوبہ میں بھی ملتا ہے, جس میں شمی اور سنتوش نے مرکزی کردار ادا کیے تھے. اس فلم کے بعد درپن پڑوسی ملک بھارت چلے گئے, جہاں اس نے چند فلموں میں کام کیا, جن میں عدل جہانگیر 1955 نامی فلم میں مینا کماری اور پردیپ کمار کے مقابلے میں ثانوی کردار میں تھے. فلم ہیر 1956 میں بھی درفن کا نام ملتا ہے, جس میں نوتن اور پردیپ کمار نے مرکزی کردار ادا کیے تھے, جبکہ ایک فلم باراتی کا ذکر بھی ملتا ہے. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, دلبر کہیں تمہیں کہ دلارا کہیں تمہیں. اس دوران درپن اداکارہ نگار سلطانہ کی زلف کا اسیر بھی ہوا, جو اس وقت کی ایک کامیاب اداکارہ تھی اور مشہور زمانہ بھارتی فلم مغل اعظم میں ویم دل آرام کے کردار میں تھی, اور اس کے مشہور زمانہ شکاروں میں معروف ہدایت کار ایس ایم یوسف اور دوسرا اداکار ظہور راجہ کے نام بھی ملتے ہیں. قیام بھارت میں ہی درپن کو یہ فلمی نام ملا, پھر ان کا مستقل فلمی نام یعنی درپن بن گیا. ہمیں یوں نیا آزمائیں وہ نقاب رخ الٹ کر, کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. 1957 میں پاکستان واپسی پر درپن نے سب سے پہلے فلم باپ کا گناہ میں کام کیا, لیکن اسی سال کی فلم نور اسلام کی اس سدا بہار اور شاہکار فلمی نعت نے اسے بے حد شہرت اور مقبولیت عطا کی. شاہ مدینہ یثرب کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی, انجہانی سلیم رضا اور ساتھیوں کی آواز میں گائی ہوئی اس نعت کو پاکستانی فلمی تاریخ کے سب سے مقبول اور مشہور نعت ہونے کا شرف حاصل ہے. موسیقار حسن لطیف نے دھن بنائی تھی. 1958 میں درپن کے حصے میں صرف ایک فلم رخسانہ ہی آ سکی, جس میں مسرت نذیر ان کی ہیروئن تھی, جبکہ پنجابی فلم موکلا میں وہ مہمان اداکار تھے. کہیں دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا, یوں نہ خاموش رہے آپ کوئی بات کرے.
1959 کا سال درپن کے لیے ساتھی جیسی بڑی فلم لے کر آیا۔ اس فلم کے فلم ساز بھی درپن خود تھے۔ یہ ایک کامیاب فلم تھی۔ اس فلم میں نیلو کے ساتھ درپن کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا تھا۔ اسی سال فلم ساز سعیدہ بانو یا سورن لتا اور ہدایت کار نذیر کی فلم شمع بھی ریلیز ہوئی جو درمیانے درجے کی رہی۔ اس فلم میں البتہ درپن نیلو کے ساتھ سیکنڈ پیئر کی صورت میں تھے۔ اس فلم میں بھی سلیم رضا کا یہ گیت بڑا مقبول ہوا۔ اے نازنین تجھ سا کہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، موسیقار حسن لطیف تھے۔ دیگر دونوں فلمیں سہارا اور کل جا سمسم ناکام رہی۔ 1960 کا سال درپن کے لیے بریک تھرو کا سال تھا۔ اس سال ان کے فلمی کیریئر کی سب سے بڑی فلم سہیلی ریلیز ہوئی جس میں انہیں بہترین اداکار کا صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ یہ ڈرامائی اور نغماتی فلم نیر سلطان اور درپن کی جوڑی کی سب سے کامیاب اور شاہکار فلم تھی جسے ہدایت کار SM یوسف نے بنایا تھا۔ زندگی میں تو سب پیار کیا کرتے ہیں۔ اس فلم میں درپن کا ڈبل رول تھا اور نیر سلطانہ کے علاوہ شمیم آرا بھی ان کی ہیروئن تھی۔ اسلم پرویز پہلی بار مکمل ویلن کے طور پر کلک کر گئے۔ بہار ان کی ہیروئن تھی۔ ماضی کی عظیم گلوکارہ نسیم بیگم کے فلمی کیریئر کی بھی یہ سب سے بڑی فلم تھی۔ نغمہ نگار فیاض ہاشمی کے گیتوں اور اے حمید کی دونوں پر مندرجہ ذیل گیتوں نے دھوم مچا دی تھی۔ ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، کہیں دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا، ہم نے جو پھول چنے دل میں چبے جاتے ہیں، مکھڑے پہ صحرا ڈالے، حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، نہ کر دے درد دنیا کے حوالے، اٹھا لے آپ ہی خنجر اٹھا لے۔ اس سال کی دوسری بڑی فلم رات کے راہی تھی جس میں بھارت سے آئی ہوئی ایک اداکارہ ریحانہ نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ زبیدہ خانم کا یہ گیت سپر ہٹ ہوا تھا جو ریحانہ پر فلمایا گیا۔ کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم تیسری فلم نوکری تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ 1961 میں درپن کے حصے میں 3 فلمیں آئی جن میں سے اس کی اپنی فلم گلفام سپر ہٹ رہی۔ اس فلم کے ہدایت کار S سلیمان تھے جو پاکستان کے ایک انتہائی قابل احترام اور کامیاب فلمی ہدایت کار ثابت ہوئے۔ اس فلم میں انہوں نے بھی ایک رول کیا تھا۔ یاد رہے کہ سنتوش اور درپن سگے بھائی تھے جبکہ S سلیمان اور منصور 70 کے عشرے کے ایک ناکام اداکار ان کی دوسری والدہ سے تھے اور ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان کا تعلق سید گھرانے سے تھا۔ اس سپر ہٹ فلم میں مسرت نذیر ہیروئن تھی اور منیر حسین کا گایا ہوا یہ گیت درپن پر ہی فلمایا گیا۔ اٹھا لے آپ ہی خنجر اٹھا لے، نہ کر بے درد دنیا کے حوالے۔ اس بے وفا نے داغ تمنا دیا مجھے، وہی چاند سا تبسم، وہی دل ربا دائیں۔ سلیم رضا کا یہ سپر ہٹ گیت بھی درپن پر ہی فلمایا گیا تھا۔ یہ ناز، یہ انداز، یہ جادو، یہ ادائے۔ اس سال فلم ساز وحید مراد نے بطور فلم ساز اپنی پہلی فلم انسان بدلتا ہے بنائی جس میں درپن کو شمیم آرا کے مقابل ہیرو لیا۔ یہ فلم بھی کامیاب تھی لیکن سال کی تیسری فلم لاکھوں افسانے ناکام رہی۔ 1962 کا سال درپن کے لیے 3 فلمیں لے کر آیا۔ اس سال کی سب سے بڑی فلم قیدی تھی جس میں شمیم آرا ہی درپن کی ہیروئن تھی۔ اپنے وقت کی اس نغمہ بار فلم کی موسیقی رشید اترے نے مرتب کی تھی اور مندرجہ ذیل گیت سدا بہار تھے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ایک دیوانے کا اس دل نے کہاں مان لیا، میرے دل کی انجمن میں تیرے غم سے روشنی ہے۔ رہے گی مگر ہم نہ ہوں گے، دامن کو پھیلاؤں میں کیوں کوئی دعا مانگوں۔ فلم آنچل اس سال کی ایک کامیاب فلم تھی جس میں درپن کی جوڑی ایک بار پھر شمیم آرا کے ساتھ تھی اور اس فلم میں موسیقار خلیل احمد نے پہلی بار موسیقی دی تھی اور بڑے کامیاب رہے تھے۔ عظیم گائک احمد رشدی نے بھی اس فلم میں اپنا پہلا سپر ہٹ گیت گایا تھا۔ فلم کے مندرجہ ذیل گیت بڑے مقبول ہوئے۔ کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو، تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو بلا کیا معلوم۔ اس سال کی ایک اور فلم موسیقار میں درپن مہمان اداکار تھے۔ اس سال کی ایک اہم خبر یہ تھی کہ 1 دسمبر 1962 کو
درفن نیر سلطانہ کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھ گئے۔ پاکستانی فلمی تاریخ کی ایک کامیاب ترین جوڑی تھی جو دو مختلف مزاج کے افراد کا عظیم سنگم تھا۔ درپن جہاں بڑے شوق کیلنڈر اور آزاد خیال تھے، وہاں نیر سلطانہ انتہائی بردبار اور ذہین و متین خاتون تھی۔ 1963 کا سال درپن کے انتہائی عروج کا سال تھا، جب وہ 7 فلموں میں ہیرو آئے۔ جب سے دیکھا ہے تمہیں، یہودی کی لڑکی، باجی، شکوہ، دلہن، ایک تیرا سہارا اور ٹانگے والا تھی۔ ان میں پہلی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں میں درپن پہلی بار زیبا کے ساتھ ہیرو آئے، لیکن فلم ساز وحید مراد کی یہ فلم بھی ناکام رہی اور درپن کے سلوک سے تنگ آ کر وحید مراد نے خود فلمی ہیرو بننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، میرے دل کی انجمن میں تیرے ہم سے روشنی۔ فلم یہودی کی لڑکی بھارتی فلم یہودی کا ہو بہو چربا تھی، جس میں درپن کو دلیپ کمار بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ 1964 میں درپن کے حصے میں 4 فلمیں آئی، لیکن سبھی ناکام رہی۔ ان فلموں میں ہدایت کار ایم جے رانا کی فلم باپ کا گناہ، جعفر ملک کی شکاری، درپن کی اپنی فلم انسپیکٹر اور منشی دل کی شباب تھی۔ ان فلموں میں 3 فلموں میں شمیم آرا ہیروئن تھی، جبکہ ایک میں نغمہ۔ 1965 میں درپن کی 2 فلمیں ملتی ہے، جن میں کوہی کاپ ایک ناکام ترین فلم تھی، جس میں لیلا نے درپن کے مقابل رول کیا تھا، لیکن ہدایت کار شریف نیر کی سپر ہٹ نغماتی فلم نائلہ اس سال کی سب سے بڑی اردو فلم ثابت ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سب سے بہترین اردو فلموں کا ذکر ہو تو اس فلم میں نائلہ کا نام سر فہرست ہوگا۔ 1966 کا سال درپن کے فلمی کیریئر کے عروج کا آخری سال تھا۔ اس سال اردو فلموں میں ایک انقلاب آیا تھا، جو وحید مراد اور محمد علی جیسے سپر سٹار کی آمد کی صورت میں تھا، جنہوں نے ماضی کی سپر سٹار سنتوش، سدھیر، درپن اور حبیب سے ان کے عروج کا دور چھین لیا تھا۔ اس سال درپن کی پہلی فلم الہلال تھی، جس میں حسنہ ہیروئن تھی، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ اس فلم میں یوسف خان نے ولن کا رول کیا تھا۔ اس سال درپن کی بطور ہیرو آخری سپر ہٹ فلم پائل کی جھنکار ریلیز ہوئی، جس کے ہدایت کار نجم نقوی تھے۔ اس فلم پر چربا ہونے کی وجہ سے سرکاری طور پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن موسیقار رشید اترے کی دنوں پر اس فلم کے گیتوں نے دھوم مچا دی تھی۔ حسن کو چاند، جوانی کو کول کہتے ہیں، ہم نے تو تمہیں دل ہی دے دیا، میرے دل کے تار بجے بار بار۔ ایم رشید کی فلم معجزات میں بھی درپن کا نام ملتا ہے، جبکہ فلم ہمراہی کے مہمان اداکاروں میں درپن شامل تھے۔ 1967 میں فلمی نقشہ بدل چکا تھا۔ اردو فلموں میں وحید مراد اور محمد علی کے بعد ایک اور بڑا نام ندیم کی بھی اس سال آمد ہوئی، جبکہ اسی سال پنجابی فلموں کا بزنس بھی ریکارڈ توڑنے لگا تھا۔ درپن کے حصے میں 4 فلمیں آئی، جن میں ایک بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ شام سویرا نامی فلم بھی گمنام فلموں میں شمار ہو گئی۔ اس سال کی دیگر دونوں فلموں میں درپن کے ثانوی کردار تھے، جن میں فلم ستمگر میں سبیہ اور سنتوش تھے، جبکہ فلم شعلہ اور شبنم میں شمیم آرا کی جوڑی سدھیر کے ساتھ تھی۔ 1968 میں درپن نے 2 فلموں کی فلم سازی کی، جن میں ہیرو بھی آئی، لیکن دونوں فلمیں بری طرح ناکام رہی۔ 1969 میں درپن کی 3 فلمیں فلم بینوں کی نظر سے گزری، جس میں بطور ہیرو واحد فلم میری بابی تھی، جس میں نیر سلطانہ ہیروئن تھی، لیکن یہ فلم درمیانے درجے کا بزنس ہی کر سکی۔ دوسری فلم فسانہ دل میں درپن اور نیر سلطانہ معاون کرداروں میں تھے۔ 1970 میں درپن 2 فلموں میں آئے، جن میں ایک ہمجولی میں ہیرو تھے اور نیر سلطانہ ان کے ساتھ تھی، لیکن ہدایت کار لقمان کی یہ فلم بھی ناکام رہی۔ اس سال کی ہدایت کار وحید ڈار کی پنجابی فلم چند سجنا میں درپن نے اپنی بیوی نیر سلطانہ کے ساتھ معاون کردار ادا کیا۔ اگلے 2 برسوں میں درپن کی کوئی فلم ریلیز نہ ہو سکی، لیکن 1973 میں درپن کی بطور ہیرو فلم عظمت ریلیز ہوئی، جس کی فلم ساز نیر سلطانہ اور ہدایت کار درپن خود تھے، لیکن یہ فلم بھی فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ البتہ اس فلم میں مہدی حسن کے اس لازوال اور شاہکار گیت نے بے مثال کامیابی حاصل کی۔ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں اس سال کی پنجابی فلم خدا تے ماں میں بھی درپن اپنی بیوی کے ساتھ معاون کردار میں نظر آئے۔ 1974 میں درپن کی صرف ایک ہی فلم جواب دو ملتی ہے، جس میں وہ یوسف خان کے ساتھ معاون ہیرو تھے۔ زمرد دونوں کی مشترکہ ہیروئن تھی۔ 1975 میں درپن کی 3 فلمیں ریلیز ہوئی، ان میں سے عزت اور جب جب پھول کھلے میں وہ معاون کرداروں میں تھے اور فلم ایک گناہ اور صحیح میں ولن کا رول کیا۔ درپن کے فلمی ریکارڈ کے مطابق ان
کی آخری فلم ایک پشتو فلم لڑم تھی جو 1986 میں ریلیز ہوئی۔ درپن کو اپنے آخری ایام میں ذریعہ معاش کے لیے ایک ٹریول ایجنسی کھولنا پڑی تھی، البتہ ان کی بیگم نیر سلطانہ فلموں میں ملکہ جذبات کے طور پر مسلسل کام کرتی رہی اور اپنے گھریلو اخراجات پورا کرتی رہی۔ درپن کی پیدائش 1928 بتائی جاتی ہے۔ وہ اتر پردیش بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا انتقال 8 نومبر 1980 کو ہوا تھا۔